السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو دلو انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ تمام ناظرین جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا، سب کو میری طرف سے بہت بہت اور محبت بھرا سلام۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے اس طاقتور عمل کی طرف جو آپ حضرات کی بہت دیر سے خواہش ہے۔ دو لوگ اگر ناراض ہیں، میاں بیوی ناراض ہیں، یا لور آپس میں ناراض ہیں، یا دوست احباب آپس میں ناراض ہیں، ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، ان کے دونوں درمیان میں آپس میں پیار محبت اجاگر کرنے کے لیے، ان کا جو ہے رشتہ قائم رکھنے کے لیے آج آپ کے لیے بہت ہی طاقتور عمل لے کر آیا ہوں۔ یقین کریں، آپ جب اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ ایک بات میں کرتا چلوں، اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے اس سے کوہسور دور چلا جاتا ہے، اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اسلام اجازت دیتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا وقت ہو تو دونوں کے پاس جا کر ان کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا لیکن آپ اس کے بارے میں ایسے کر رہے ہیں، اور دوسرے کے پاس بھی ایسی تعریف جا کے ایسے الفاظ بولنے، حالانکہ انہوں نے کہے نہ ہوں، لیکن مقصد ہمارا ہو کہ ان دونوں کو ملانا ہے، آپس میں ان کے تعلق جوڑنا ہے، اس لیے یہ آپ کا یہ جھوٹ بولنا یہاں پہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کا جو کچھ ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جو انسانوں کو ملایا جا سکتا ہے، کوشش یہ کیا کریں۔ میرے حضور کے ایک فرمان کے خلاصہ ہے، میرے حضور نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھے، نبی مکرم صفی معظم جب معراج کی رات گئے تھے، تو تب جب راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، یہ مکمل واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت تھوڑا سا مختصر سا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کل بروز قیامت ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، جو ناراض ہیں ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑا کریں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف، آج کے عمل کی طرف۔ یہ آپ کا جو عمل ہے بالخصوص یہ عمل آپ نے رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں اگر آپ کریں گے تو یقین کریں اس کی طاقت کا اندازہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے، اتنا پاورفل یہ عمل ہے۔ اگر رمضان شریف کے دوسرے عشرے کے اندر اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو پھر تو اس کی طاقت کا اندازہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو رمضان شریف کے بعد یہ ویڈیو آپ کو ملی ہے تو پھر آپ اس کو ہر اسلامی مہینے کے درمیان میں، مطلب 11 سے 20 کے درمیان جب مرضی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں پیر کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم عمل کی طرف، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام ناظرین سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، پیر کے دن یا جمعرات کے دن، دو دنوں میں سے ایک دن سلیکٹ کر لیں۔ یہ ماہ رمضان کے درمیانی عشرے کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر درمیانی عشرے کے بعد آپ کے پاس پہنچے تو پھر ہر اسلامی مہینے کے درمیان میں جب آپ 11 سے 20 کے دوران پیر یا جمعرات آئے آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے صبح تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تو کوشش کریں 12 رکعات نفل پورے پڑھ لیں۔ 12 رکعات نفل پورے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نماز فجر سے پہلے ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے 141 مرتبہ۔ سورہ کوثر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ذہن میں ان کا خیال رکھنا ہے جن کو آپ نے ملانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کرنا ہے کہ کب سورج طلوع ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے اور تب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوگا، 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو اپنے جو ہے دوسرا کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے آپ نے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے جو دونوں کو ملانا ہے، آپ نے ان دونوں کے مطلب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام
اور جو دوسرا ہوگا اس کو اور اس کی والدہ کا نام. آپ نے ان کے عادات نکالنے ہیں. عادات نکالنے کے بعد ان کو جمع کرنا ہے. جتنا جواب آئے پھر آپ نے اتنی تعداد میں، جتنی تعداد ملے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا، علی ہے، علی کے عین کے الگ لفظ نکالنے، ان کے لام کے الگ نکالیں، یا کے الگ نکالیں، ان کو جمع کریں. جتنا جواب آئے اب اتنی تعداد میں. اب یہ تو ویسے مثال دی ہے، جس کو آپ نے ملانا ہے ان کے نام کے اعداد نکال کے جمع کرنے ہیں. جتنی تعداد بنے اتنی تعداد میں آپ نے یہ جو پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کو میم کے ساتھ ملا کر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. میم کے ساتھ ملا کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اور پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے پانی پر دم کر لیں یا کسی بھی چیز پر دم کر لیں، ان کو کسی طریقے سے پلا دیں. اگر نہیں ہو سکتا تو آپ ان کے پاس جا کر ان کو ایک بار پھونک مار دیں. جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایسے ان کے اندر پیار، محبت، الفت پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. نفرتیں، دشمنیاں ان جتنی بھی ہوں گی، جو بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، وہ قریب ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ کبھی لڑائی کی طرف نہیں پلٹیں گے. یہ کمال کا وظیفہ ہے، کمال کا نقش ہے، کمال کا طریقہ ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں آزمائیں اور مجھے دعائیں دیجیے گا کہ ایک ایسا کمال کا وظیفہ آپ تک پہنچا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت زیادہ طاقتور عملیات بھی لے کر آئیں گے. ملتے ہیں بہت جلد ایک اگلے وظیفے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.